یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ عامر حسین صدیقی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج جن جاتیہ گورو دیوس کے موقع پر جھارکھنڈ میں بھگوان برسا منڈا کی جائے پیدائش الیہاتو پہنچے، جہاں انہوں نے بھگوان برسا منڈا کے مجسمے کی نقاب کشائی کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کی۔ اس کے بعد وزیر اعظم کھونٹی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سے قبل کل رات رانچی پہنچنے پر قبائلی سماج نے ان کا زوردار استقبال کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جھارکھنڈ کے کھونٹی میں تیسرے جن جاتیہ گورو دیوس کے موقع پر خاص طور سے کمزور قبائلی گروپ PVTG وکاس مشن کا آغاز کیا۔ 24,000 کروڑ روپے کے اس پروجیکٹ سے 220 ضلعوں کے 22,544 گاؤں میں رہنے والے 18 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 75 خاص طور سے کمزور قبائلی گروپوں کو PVTG کا فائدہ ملے گا۔ وزیر اعظم نے وکست بھارت سنکلپ یاترا کو بھی ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے جھارکھنڈ میں 7,200 کروڑ روپے کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا، جن میں قومی شاہراہ 133 پر مہاگاما ہنس دیہا کے 52 کلومیٹر راستے اور قومی شاہراہ 144 پر دیودھر بسوکی ناتھا کے 45 کلومیٹر حصے کو 4 لین بنانا، KDH پنرادھ کوئلہ ہینڈلنگ پلانٹ اور IIT رانچی کے نئے اکیڈمک اور ایڈمنسٹریٹو عمارت کی سنگ بنیاد شامل ہے۔ وزیر اعظم نے جن پروجیکٹوں کا افتتاح اور معنون کیا ان میں IIM رانچی کے نئے احاطے، IIT ISM دھنباد کے نئے ہاسٹل، بوکارو میں لیوبریکنٹ ڈپو اور ہٹیا پاکرا بلاک اور جرانگھ پتراتو بلاک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے 100% ریلوے بجلی کاری کی کامیابی کو بھی عوام کو وقف کیا اور عوام سے خطاب کیا۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھی ورچوئل طریقے سے قوم کے نام پیغام دیا۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت جن جاتیہ گورو دیوس کے موقع پر آج ریاست کی گورنر آنندی بین پٹیل لکھیم پور پہنچیں، جہاں انہوں نے مختلف پنڈالوں کا جائزہ لیا اور غذائیت کی پوٹلی تقسیم کی۔ اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم کے خطاب کو ورچوئل طریقے سے سنا۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا میں لکھیم پور ضلع کے پلیا تحصیل کے گاؤں دھوسکیا میں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے کمار مشر اور سون بھدر ضلع کے رابرٹس گنج بلاک کے رودولی گاؤں میں ریاستی حکومت کے سماجی بہبود اور درجہ فیض ذات اور قبائل کے وزیر مملکت سنجیو گوڑ نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم کے خطاب کو ورچوئل طریقے سے سنا اور سنکلپ یاترا کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ دیوالی کے تہواروں کی کڑی کا آخری تہوار بھائی دوج آج روایتی طور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ متھرا میں بہنوں نے بھائی کا ہاتھ تھام کر یمنا میں ڈبکی لگائی۔ اس کے ساتھ ہی یمنا مندر میں پوجا ارچنا کر کے بھائیوں کی لمبی عمر کی دعا کی۔ لکھنؤ کے AMC سینٹر اور کالج اسٹیڈیم میں 16 نومبر یعنی کل سے اگنی ویر کے لیے ایک بھرتی ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ ریلی اتر پردیش میں بھرتی کے لیے تیسری ریلی ہے جو 7 دن تک چلے گی۔ اس میں اپریل 2030 میں منعقد آن لائن کامن انٹرنس ایگزام CEE پاس کرنے والے امیدوار حصہ لیں گے۔ اس کے لیے تقریباً 11,000 امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ اس ریلی میں ریاست کے 13 ضلعوں کے امیدواروں کے حصہ لینے کی امید ہے۔ ملک کے سرکردہ صنعت کار اور راشٹریہ سہارا کنبے کے سربراہ سبرت رائے سہارا کا طویل علالت کے بعد ممبئی کے ایک نجی اسپتال میں کل انتقال ہو گیا۔ وہ 75 برس کے تھے۔ ان کے جسد خاکی کو آج لکھنؤ واقع سہارا شہر لایا جائے گا، جہاں ان کے آخری دیدار کے لیے رکھا جائے گا۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں آج ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا سیمی فائنل مقابلہ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دن میں 2 بجے شروع ہوگا۔ غورطلب ہے کہ بھارت اس سیریز میں سارے میچ جیت چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔